والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حمد و ثنا مالک لا یزال رب العزت احکم الحاکمین کے لیے خاص ہے۔ رکوع کہا درود و سلام امام الانبیاء سرور کائنات سرتاج انبیاء امام الہدا آقا نامدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پہ مختصر حمد و صلات کے بعد اللہ تبارک و تعالی ہمارا خالق ہے اور مالک ہیں۔ وہ انتہائی شفقت کرتا ہے اپنی مخلوق سے، وہ بڑا مہربان ہے، وہ غفار ہے اور وہ ستار ہے۔ اللہ نے اپنے کلام مقدس میں فرمایا الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ اللہ پاک کی صفات بہت اعلیٰ صفات ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی صفات کا تذکرہ فرمایا اپنے کلام میں، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی مخلوق کے ساتھ بہت مہربان ہے۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، یہ بات بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی 5واں پارہ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ تبارک و تعالی کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں فرماتے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، ذرہ کا لفظ آیا، یہ چھوٹی چیونٹی جو ہوتی ہے نا، چھوٹی، اس کو بھی ذرہ کہتے ہیں۔ دیوار میں جو سوراخ ہوتا ہے اور اس کے اندر روشنی آتی ہے باہر سے، اس روشنی میں جو ذرات ہوتے ہیں، ذرات روشنی میں نظر آتے ہیں، اگر ہاتھ سے پکڑو تو وہ نظر نہیں آتے، روشنی میں نظر آتے ہیں، اس کو بھی ذرہ کہتے ہیں۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ تبارک و تعالی کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرتے۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، ہاں اگر ذرہ کے برابر کوئی نیکی کا کام ہو، ذرہ کے برابر کوئی نیکی کا کام ہو، یضاعفها، اللہ تبارک و تعالی اس کو بڑھاتے۔ کتنا بڑھاتے ہیں؟ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو نیکی کا کام کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی ایک نیکی کے کام کا بدلہ 10 گنا سے شروع فرماتے ہیں، 10 گنا سے، تو وہ 10 گنا سے بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، 700 تک بڑھتا ہے، پھر آگے بھی بڑھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں یوں نہ سمجھو کہ میرے ہاں نیکی کے اجر و ثواب کی کوئی حد مقرر ہے، وَيُؤْتِهِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنی طرف سے بہت کچھ دیتے ہیں جس کا اندازہ انسان نہیں لگا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے دوسرے مقام پہ فرمایا میں نے اپنے بندوں کے لیے
ماننے والوں کے لیے وہ نعمتیں چھپا رکھی ہیں جنت میں، کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کے دل پہ ان کا خیال آیا ہی نہیں۔ وَيُؤْتِهِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی طرف سے بہت بڑا اجر و ثواب دیتے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد گرامی ہے، آپ فرماتے ہیں، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، یا عبادی، اے میرے بندے، میں نے اپنے آپ پر ظلم کو حرام قرار دیا۔ میں نے اپنے آپ پر ظلم کو حرام قرار دیا۔ کیا معنی؟ کوئی نیکی کرے اس کو بدلہ نہ ملے، کوئی جرم نہ کرے اس کو سزا مل جائے، یہ ظلم ہے۔ اچھے کام کیے بدلہ نہیں ملا، یا برائی نہیں کی سزا مل جائے، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا۔ وَجَعَلْنَا بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، میں نے تمہارے اندر بھی ظلم و زیادتی کرنا حرام قرار دے دی۔ فَلَا تَظَالَمُوا، اب تم ایک دوسرے پر کسی انداز کی ظلم زیادتی مت کرو، لین دین کا معاملہ ہو، حقوق کا معاملہ ہو، کوئی معاملہ ہو، فلا تظالموا، ایک دوسرے پر ظلم زیادتی نہ کرو۔ اللہ کو بھی یہ بات پسند نہیں، اور اللہ اپنے بندوں سے کہتا ہے کہ تم بھی ایک دوسرے پر ظلم زیادتی نہ کرو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بیان کر دیا، آیات کریمہ کا معنی بھی بیان کر دیا۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، جب اللہ کی صفت یہ ہے لا یظلم مثقال ذرہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق ارشاد فرمایا، لیکن آج جو حالات ہیں، سنگین حالات جن سے ہم گزر رہے ہیں، یہ تو انسانیت پر ایک طرح کا ظلم سمجھ آتا ہے کہ انسان بہت سے مصائب میں مبتلا ہے، بہت سی پریشانیوں میں مبتلا ہے۔ اس کی کیا وجہ؟ اس کا حل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام مقدس میں فرما دیا، ظہر الفساد فی البر والبحر، ظہر الفساد فی البر والبحر، بر خشکی کو کہتے ہیں، یعنی وہ انسان جو خشکی میں آباد ہیں، خشکی میں رہنے ہیں، والبحر سمندر، سمندری راستے، ساحلی آبادیاں، جو سمندر کے ارد گرد آبادیاں ہیں، اللہ فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر، آبادیوں میں جو خشکی میں آبادیاں ہیں اور ساحلی کناروں میں جو آبادیاں ہیں، ان میں فساد برپا ہو چکا ہے، فساد واقع ہو چکا ہے۔ وہ فساد کیا؟ ہر وہ بگاڑ، ہر وہ خرابی جس سے انسانی معاشرے میں، انسانی آبادیوں میں آرام اور سکون خلل ہو جائے، عیش اور راحت کا نام نشان نہ رہے، ایسی کیفیت کو، ایسے بگاڑ کو فساد کہتے ہیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، یعنی سمندر کے ساحلی کناروں میں جو لوگ آباد ہیں اور خشکیوں پر رہنے والی مخلوق، ان کے آرام اور عیش میں، راحت میں، سکون میں خلل ہے، آرام و سکون ختم ہو چکا ہے۔ کیوں ختم ہو چکا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ الفاظ پر غور کریں، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے بد عملی کے نتیجے میں، لوگوں کے بد عملی کے نتیجے میں، چاہے اس کا تعلق عقیدے سے ہو،
چاہے اس کا تعلق عملی زندگی سے ہو، عقیدے میں بھی خرابی ہے، عملی زندگی میں بھی کوتاہی اور خرابی ہے۔ عقیدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جو رکھنا تھا، اللہ کے بارے میں جو عظمت دل میں بٹھانی تھی، وہ اللہ کی عظمت مخلوق کو دے دی گئی، اور عملی زندگی جیسے بنانی تھی جیسے اللہ چاہتا تھا، جیسے اللہ نے کتابوں میں احکام اتارے، جیسے اللہ کے رسولوں نے اپنی امت تک دستور زندگی دیے، اس کے مطابق زندگی بسر نہیں کی۔ ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے بدعملی کے نتیجے میں جب لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت نہیں کرتے، اوامر نواہی کا خیال نہیں کرتے، حلال حرام کا امتیاز نہیں کرتے، پھر اس کے نتیجے میں بعض اوقات آفات زمینی آ جاتی ہیں، بعض اوقات آفات آسمانی آتی ہیں، جس کے نتیجے میں پھر آرام و سکون ختم ہو جاتا ہے، راحت ختم ہو جاتی ہے۔ اور ایسا ہو رہا ہے، ایسا ہو رہا ہے۔ آج سے پہلے کرونا کی وبا سے ہم دو چار ہوتے رہے، پریشان ہوتے رہے، اس عرض دنیا کی زمین پہ کتنا اموات واقع ہوئے، اس سے کچھ نجات ملی، پھر انسانی کے مویشیوں میں بیماریاں آ گئیں، اب وہ کچھ اس سے سکون مل رہا تھا، پھر سیلاب کی صورت میں اللہ کی طرف سے آزمائش آ گئی، سیلاب کی صورت میں۔ یہ کیا ہے؟ بما کسبت ایدی الناس، بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے بد عملی کے نتیجے میں اللہ تو سزائیں دیتا ہے۔ وجہ کیا ہے سزائیں دینے کی؟ کیوں سزائیں دیتا ہے؟ سیلاب کیوں بھیجتا ہے؟ سیلاب کیوں بھیجتا ہے؟ بیماریاں کیوں بھیجتا ہے؟ کرونے کی صورت میں تباہی بربادی آ جاتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ نے فرما دیا بما کسبت ایدی الناس، میں تو وہ ہوں، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، میں تو وہ ہوں، اور یہ جو ہے بما کسبت ایدی الناس، تمہارے بد عملیوں کی نتیجے کی وجہ سے، تمہارے بد عقیدے کی نتیجے کی وجہ سے اللہ خالق و مالک کو چھوڑ کر مخلوق کے ساتھ وہ تعلق جوڑنا جو اللہ کے ساتھ جوڑنا چاہیے، اور اللہ کی فرما بداری نہ کرنا، بلکہ مخالفت کرنا، نافرمانی کرنا، سرکشی کرنا، اللہ کی بغاوت کرنا، اللہ کے حدود کو پامال کرنا، بما کسبت ایدی الناس۔ اللہ فرماتا ہے میں یہ سزائیں دیتا ہوں وقتاً فوقتاً، آزمائشیں دیتا ہوں، آزمائش کرتا ہوں، میں مکلفات عمل کے طور پہ تنبیہ کرنے کے لیے یا سزا دینے کے لیے آفات بعض اوقات زمینی بھیج دیتا ہوں، بعض اوقات آسمانی بھیج دیتا ہوں، نیچے سیلاب، اوپر سے بارش، اوپر سے بارش، انسانوں کا رہنا سہنا، زندہ رہنا مشکل ہو گیا۔ ایسا کرتا ہوں، بعض اوقات ایسا ہے کھیتیوں میں بیماری لگا دیتا ہوں، لاکھوں روپے کا خرچہ ہوتا ہے اور آمد ہزاروں کے بالمقابل ہوتی ہے، لاکھوں روپے کا خرچ، آمد ہزاروں کے بالمقابل، یہ میں کرتا ہوں، ہوتا تمہارے بدعملی کے نتیجے میں ہے، میں کرتا ہوں تمہاری اصلاح کرنے کے لیے، لیذیقہم بعض الذی عملوا، لیذیقہم بعض الذی عملوا، بعض بدعملی کی سزا دیتا ہوں، بعض بدعملی کی سزا، ساری بدعملی کی نہ، ساری گناہوں کی نہ، سب نافرمانیوں کی سزا نہیں دیتا، لیذیقہم بعض الذی عملوا، بعض بدعملیوں کی سزا دیتا ہوں۔ کیوں دیتا ہے اللہ فرماتا ہے تم مجھے پسند جو ہو نا، تم مجھے پیارے ہو، میں نے تم کو ہاتھ سے پیدا کیا،
میں کہتا ہوں لعلہم یرجعون، تاکہ بدعملی سے رجوع کر رہے ہیں۔ قرآن 21 پارہ، لعلہم یرجعون، میں ایسی سزائیں دیتا ہوں بعض اوقات، بعض جگہ پہ بعض قوم کو سزائیں دیتا ہوں، اپنی مخلوق میں سے بعض کو سزا دیتا ہوں لعلہم یرجعون، تاکہ میری طرف رجوع کریں۔ سیلاب کی صورت میں آفت آ گئی تاکہ میری طرف رجوع کریں، کرونا کی صورت میں آفت آ گئی تاکہ میری طرف رجوع کریں، مویشیوں کے بیماری کی صورت میں آفت آ گئی تاکہ میری طرف رجوع کریں، زلزلوں کے صورت میں آفاتیں آ گئیں تاکہ میری طرف رجوع کریں۔ اللہ کا یہ فرمان ہے جس کا حل موجود ہے، آفات میں، مصیبتوں میں، ازمائشوں میں حل موجود ہے، لیکن اللہ کہتا ہے، قرآن مجید کے اندر موجود ہے، لیکن ہمیں کوئی اس بات کی طرف توجہ نہیں ہوئی، ہمارے فکر میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، ہمارے انداز میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ بتاؤ جو بے نمازی تھا بے نماز ہوا، بتاؤ جو شراب نوشی کرتا تھا شراب سے باز آیا، جو بے حیائی کرتا تھا بے حیائی سے باز آیا، جو چوری کرتا تھا وہ چوری سے باز آیا، جو لوگوں کے حقوق مارتا تھا وہ ان سے باز آیا نہیں آیا۔ لیذیقہم بعض الذی عملوا، میں سزائیں دیتا ہوں، بعض اوقات تھوڑی سزائیں دیتا ہوں، ساری نہیں دیتا۔ اگر میں ساری سزائیں دینے پہ آؤں، وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، اگر پوری سزا دینے پہ آؤں تو کوئی زمین پہ چلنے والا زیرو چیز باقی نہیں بچ سکتی، سب تباہ ہو جائے۔ ہم جو ایسے ہیں نا، ہمارا تعلق اپنے خالق و مالک سے کیسا ہے؟ ہمارا وہ خالق اور مالک ہے جس نے ہمیں ہاتھ دیے، جس نے ہمیں آنکھیں دیں، جس نے ہمیں زبان دی، جس نے ہمیں چلنے کے لیے پاؤں دیے۔ ان ہاتھوں سے نافرمانی کرتے ہیں، ان آنکھوں سے نافرمانی کرتے ہیں، ان زبانوں سے نافرمانی کرتے ہیں، ان پاؤں کے ذریعے چل کے نافرمانی کرتے ہیں، پھر سزا کے مستحق بنے یا نہ بنے۔ ہاں جی، بے حیائی کے اڈے ہمارے ملک میں موجود ہیں، پھر سیلاب آئے یا نہ آئے۔ ہاں جی، حرام خوری کے ہمارے ملک میں اڈے موجود ہیں، پھر اللہ کی طرف سے عذاب آئے یا نہ آئے۔ دنیا میں بے حیائی کے مراکز موجود ہیں، پھر کرونا کی صورت میں عذاب کیوں نہ آئے۔ شراب نوشی کے اڈے موجود ہیں، پھر سیلاب کی صورت میں عذاب کیوں نہ آئے۔ ہاں، دنیا کے اندر اللہ کی مخلوق بن کے پھر اللہ کی مخالفت کرتے ہیں، سرکشی کی زندگی گزارتے ہیں، پھر اللہ کی طرف سے سزا آئے یا کیوں نہ آئے، سزا کے مستحق ہیں۔ پھر اللہ پاک سزائیں اس لیے نہیں دیتے کہ تباہ و برباد ہو جائیں، دنیا سے نیست و نابود ہو جائے، نام نشان ختم ہو جائے۔ لیذیقہم بعض الذی عملوا، میں کچھ بدعملیوں کی سزا دیتا ہوں، اس لیے دیتا ہوں لعلہم یرجعون، شراب نوشی سے توبہ کر لیں، چوری سے توبہ کر لیں، بے حیائی سے توبہ کر لیں، میرے بندے ہو جائیں، میرے ساتھ تعلق جوڑ لیں، میرے عبد بن جائیں، میری فرما برداری کرنے لگ جائیں، میرے ساتھ تعلق جوڑیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، سچ بولیں، حلال کمائیں، حرام سے بچیں، لعلہم یرجعون، میرے ساتھ تعلق جوڑیں۔ جب میرے ساتھ تعلق جوڑیں گے میں پھر برکتیں اسی طرح بھیج دوں گا جیسے پہلے بھیجتا تھا۔ آج شراب نوشی دنیا میں موجود ہے، ہمارے ملک میں بھی برسر عام موجود ہے، بے حیائی موجود، بے حیائی کے اڈے موجود، اور انسانوں کے حقوق تلف کیے جا رہے ہیں۔ کوئی زبردست انسان، کوئی طاقتور انسان دوسرے کا حق مارتا ہے، پلاٹ پہ قبضہ، مال پہ قبضہ، جان پہ زیادتی، حقوق تلفی ہو رہی ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے میرا بندہ میرے بندوں پہ زیادتی کر رہا ہے، پھر اللہ برداشت تو کرتا ہے، اللہ صبر تو کرتا ہے، تحمل تو کرتا ہے، کبھی کبھی اللہ پاک سرزنش بھی کر دیتا ہے تاکہ ٹھیک ہو جائیں، رجوع کرائیں، میرے ساتھ تعلق جوڑ لیں۔ تعلق کیا جوڑیں؟ پتہ ہے کہ یہ میرا حق نہیں دوسرے کا حق ہے، جا کر کہے یہ تیرا حق ہے میرا نہیں، یہ تیری رقم ہے میری نہیں، یہ تیرا رقبہ ہے میرا نہیں،
یہ کنال تیری ہے میری نہیں، یہ پلاٹ تیرا ہے میرا نہیں، آ کر کہہ دے اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں، اللہ راضی ہو جائے، اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے اس لیے سزائیں دیتا ہوں لعلہم یرجعون، لعلہم یرجعون۔ آج کل کے کپاہ کے موسم، کافی لوگ پریشان حال ہیں، لاکھوں روپے خرچ کر دیے، ہزاروں کی وصولی نہیں ہو رہی، کبھی یہ کیا دے اللہ کے سامنے گر گرائیں، اللہ کے گناہ ہے معاف کر دے، اللہ بے نماز ہے نمازی بنا دے، توبہ کر لیں نمازی بن جائیں، اللہ کے ساتھ تعلق جوڑیں۔ اللہ وہ ذات ہے، اللہ وہ مہربان ذات ہے، چاہے تو بھوکے کو امیر بنا دے، امیر کو فقیر تنگ دست بنا دے، وہ دینے پہ آئے، تیرے سارے حالات بہتر بنا سکتا ہے۔ تو اپنے آپ کو بنا کے دکھا میں رب والا ہوں، بنا کے دکھا میں اللہ کا بندہ ہوں، میرا وہ خالق اور مالک ہے۔ یہ تعلق تو درست بنانا، یہ تعلق تو درست بنا۔ اگر بندہ بندے سے تعلق درست نہ بنائے، تعلقات ٹوٹ جاتے ہیں، احسانات ختم ہو جاتے ہیں۔ وہ خالق اور مالک ہے، خالق اور مالک، سب کچھ دیا، سب کچھ دیا، اس کے ساتھ تعلق نہ جوڑو پھر سرزنش ہوا کرتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے لیذیقہم بعض الذی عملوا، بعض بدعملی کی سزا دیتا ہوں، ساری کی نہیں دیتا، ساری کی دوں تو زمین پہ کوئی رہنے والا انسان باقی نہیں ہوگا، سب تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ لعلہم یرجعون، اس لیے کرتا ہوں تاکہ رجوع کر رہے ہیں۔ یہ آیت سن لی، ترجمہ سن لیا، اس کا معنی مفہوم سن لیا۔ ہاں اب بتاؤ بے نماز نمازی بنے گا نہیں بنے گا؟ بے نمازی کو نمازی بننا چاہیے، ہاں جی، نشہ کرنے والے کو نشہ چھوڑنا چاہیے، بے حیائی کرنے والے کو بے حیائی سے باز آنا چاہیے۔ اور اگر کسی نے کسی کا حق دینا ہے، حق نہ مارو، حق مارو گے، کسی کا حق اپنے پاس رکھو گے، یہ نماز کبھی کبھی پڑھتے ہو یہ نماز بھی قبول نہیں ہوگی، نیکی کے کام کرتے ہو نیکی بھی قبول نہیں ہوگی۔ اور آج تو ہم نے لوگوں کے حق مارنے میں انتہا کی ہوئی ہے۔ کیسے؟ اور تو اور کسی کا چولہا جلنے کو بھی ہم برداشت نہیں کرتے، کسی کا چولہا جلے اس کو بھی ہم صحیح طور پہ فائدہ نہیں اٹھانے دیتے۔ یہ جائز نہیں ہے کہ گیس کو بند کریں، مشین لگا کر دوسرے کا حق ماریں اور اپنا چولہا جلائیں، دوسرے کے چولہے کو بند کریں۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ اسلام ہے؟ یہ اسلام ہے؟ تو اپنے گھر کو اچھا بنا لے، اپنے گھر میں کھانا پکانا اچھا بنا لے، دوسرے کا گھر میں چاہے روٹی پکے یا نہ پکے، اس کے بچے بھوکے رہیں، اس کے گھر میں پریشانی ہو، یاد رکھو تمام حقوق کا خیال کرو، تمام حقوق کا، کسی کا حق تلف نہ کرو۔ یہ بجلی کی چوری کرنے والے خوشحال ہیں، اے سی چلائے ہوئے ہیں اور چیزیں چلائی ہوئے ہیں، چوری کرنے والے بجلی کی یاد رکھیں یہ حقوق کو تلف کر رہے ہیں۔ اللہ پاک تو دیکھ رہا ہے نا، میرا بندہ میرا خیال نہیں کرتا، دوسرے کا حق مار رہا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالی سرزنش کرتا ہے لیذیقہم بعض الذی عملوا، پھر بدعملی کی سزا ملتی ہے۔ سزا کا مقصد یہ ہوتا ہے بندے توبہ کریں، ہاں گناہ سے باز آ جائیں اور لوگوں کے حقوق پورے ادا کریں، کسی کا حق تلف نہ کریں، کسی کے حق کو نہ ماریں، لوگوں کے حق جیسے ہیں ویسے رہنے دیں، صرف اتنا جتنا اس کا حق بنتا ہے اپنا حق لے، دوسرے کے حق پر حملہ نہ۔ لعلہم یرجعون۔ لیکن آپ معاشرے میں نظر کریں، ہم بھی اس آنے والی آفات کی لپیٹ میں ہیں، ان آفات کا اثر بھی ہمارے اوپر موجود ہے۔ لیکن اس معاشرے کو دیکھو جہاں سیلاب آیا، اس معاشرے کو دیکھو جہاں کرونا کے اثرات آئے، ہاں تبدیلی آئی نہیں، جو شرابی تھا ویسے شرابی رہا، جو زانی تھا ویسے زانی رہا، جو حقوق کی تلف کرتا تھا وہ ویسے رہا، جو بے نمازی تھا ویسے بے نمازی رہا، اسی طرح رہ گئے، کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اللہ
یہ جزوی طور پہ سزا دے کر ہمارے اندر انقلاب لانا چاہتے ہیں، انقلاب تبدیلی لانا چاہتے ہیں، لیکن ہم نے تبدیلی لانے کی کوشش نہیں کی، ہم اسی طرح کے اسی طرح رہ گئے جیسے ویسے تھے۔ اور آیت کا ترجمہ سناؤں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کداب آل فرعون، یہ مشرکین مکہ، ان کا طرز عمل، ان کا نظریہ فکر، ان کی عملی زندگی کداب آل فرعون والذین من قبلہم، ان کا حال، اے مشرکین مکہ کا حال کداب آل فرعون، فرعونی لوگوں کی طرح، والذین من قبلہم، جو ان سے پہلے گزرے ان کی طرح ان کا حال۔ والذین من قبلہم، قوم عاد، قوم سمود، بڑی طاقتور قومیں تھیں، بڑی جرأت کی مالک تھیں، قد لمبے تھے، عمریں لمبی تھیں، پہاڑ کو کورید کر مکانات بناتے تھے، بستیاں بناتے تھے، پہاڑوں کے اندر بستیاں، ونڈو بناتے، الماریاں بناتے، دروازے بناتے، کورید کر۔ والذین من قبلہم کفروا بآیات اللہ، اللہ نے ان پر انعامات کیے تھے، اللہ نے ان کو قوت دی تھی، اللہ نے ان کو بہت اسباب دیے تھے دنیاوی۔ کفروا بآیات اللہ فاخذہم اللہ بذنوبہم، اللہ نے ان کو پکڑا گناہوں کے عوض۔ ان اللہ قوی شدید العقاب، اللہ طاقتور ہے، جس کو سزا دینا چاہے وہ بھاگ نہیں سکتا، اللہ کی گرفت سے بچ نہیں سکتا۔ ذالکا، یہ معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قوموں کے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے، اس کی وجہ آیت کا ترجمہ سننا، بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ، اللہ کسی قوم پر جو نعمت کرتا ہے، انعامات کرتا ہے، دنیاوی اسباب دے دیتا ہے، وہ قوم خوشحال ہوتی ہے، اس کے پاس دنیا زندگی گزارنے کے اسباب ہوتے ہیں۔ لم یک مغیرن نعمتن انعامہا، اللہ کسی قوم پر جو انعامات کرتا ہے، اللہ انعامات نہیں سلب کرتا، انعامات نہیں قبض کرتا، انعامات نہیں واپس کرتا، حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک کہ وہ اپنی اچھی حالت کو بری حالت کے ساتھ نہ تبدیل کر دیں، اچھی حالت کو اچھے انداز کو، اچھی حالت کو بری حالت کے ساتھ تبدیل نہ کر دیں، انعامات کا شکریہ ادا نہ کریں، اللہ کے اوامر اور نواہی سے اعراض کریں، اپنی حالت اچھی کو بدل دیں، اللہ کی عبادت سے اعراض کریں، اور ظلم ستم کا انداز اختیار کر لیں، بدعملی کا شکار ہو جائیں، اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا نہ کریں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں پھر میں نعمتیں کھینچ لیتا ہوں، صرف نعمتیں نہیں کھینچتا بلکہ ان کو دنیا سے ختم کر دیتا ہوں، زمین سے نیست و نابود کر دیتا ہوں۔ ان اللہ لم یک مغیرا نعمتا انعامہا علی قوم، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم پر انعامات کرتے ہیں، خوشحال بنا دیتے ہیں، اسباب زندگی گزارنے کے تمام مہیا کر دیتے ہیں، جب وہ ان انعامات کی قدر نہیں کرتے، نہ قدری کرتے ہیں، اور ظلم ستم کی زندگی گزارتے ہیں، لوگوں کے حقوق کو پامال کرتے ہیں، اور بے حیائی کو عام کرتے ہیں، پھر اللہ پاک فرماتے ہیں میں نعمتیں کھینچ لیتا ہوں، ختم کر دیتا ہوں۔ پھر صرف نعمتیں نہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے اس قوم کا وجود دنیا سے مٹا دیتا ہوں۔ حتی یغیروا ما بانفسہم وان اللہ سمیع علیم، آگے اللہ نے فرمایا کذبوا بآیات ربہم، اپنے رب کے آیات کی تکذیب کی، فاہلکناہم بذنوبہم، ہم نے ان کو گناہوں کے نتیجے میں تباہ و برباد کر دیا۔ اچھا سنو، واغرقنا آل فرعون، فرعونی کو، مصریوں کو، جو اپنے علاقے میں مصر میں شاداب تھے، آباد تھے، خوشحالی کے ساتھ، اور دنیا کے اسباب موجود تھے،
اپنے آپ کو وہ سمجھتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تو بڑا ہی تمہارا رب ہوں. اسباب تھے، سب کچھ تھا، اللہ کی نافرمانی اختیار کی، قدردانی نہ کی، موسیٰ علیہ السلام کی بات نہ مانی. اللہ پاک فرماتے ہیں ہمیں کسی کی پرواہ نہیں. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ، وہ سب ظالم تھے. ان شر الدواب، جانور میں سے بدترین جانور عند اللہ، اللہ کے ہاں، الذین کفروا، وہ لوگ جو نافرمانی کی زندگی بسر کرتے ہیں، اللہ کے فرمان کے مقابلے میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، سرکشی کی زندگی بسر کرتے ہیں. فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، ایمان نہیں لاتے. یہ تمام جانوروں میں، ذی جانوروں میں سب سے بدترین لوگ الذین کفروا، جو کفر کی زندگی اختیار کرتے ہیں، نافرمانی کی زندگی اختیار کرتے ہیں. ایک ہے کفر نہ ماننا، انکار کر دینا. ایک یہ ہے مانتا تو ہے مگر عمل اس کے خلاف کرتا ہے. مانا تو ہے اللہ کا فرمان ہے، مانا تو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مانا لیکن عمل نہیں کیا. یہ بھی انکار ہے، من وجہ انکار، دل سے انکار اگرچہ نہیں، عملاً انکار ہے. تو یاد رکھیے الذین کفروا، وہ لوگ جو کفر کی زندگی بسر کرتے ہیں، فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے. یہ دنیا میں بدترین جانور، بدترین حیوان یہی لوگ ہیں. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، کفر سے بچو، نافرمانی سے بچو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق صحیح انداز کی زندگی بسر کرنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے. آخر میں ایک بات اور کرتا ہوں، وہ یہ ذہن میں رکھیں، اللہ پاک نے جو ہمیں اسلام دیا ہے، اسلام یہ دین، اسلام یہ عین فطرت کے مطابق، اسلام یہ دین فطرت ہے. دین فطرت یہ وہ بات ہے، جب یہ بات دنیا میں پھیلی اور یہ ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ بات، یہ اعلان مغربی علاقوں میں بھی پہنچا، لیکن وہ اپنے آپ کو مہذب سمجھتے تھے کہ ہم مہذب لوگ ہیں، ہم اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں. انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان سے اعراض کرتے ہوئے اپنے انداز کے طور پر زندگی گزارنے کے طریقے اختیار کیے. جو فطرت تھا دین اسلام، اس سے ہٹ کر لوگوں نے اسلام کی طرف توجہ نہیں کی. لیکن وقت گزرتا گیا، دن گزرتے گئے، سال گزرتے گئے. آخر وہی لوگ جو مغربی معاشرے میں رہنے والے تھے، وہ اپنے مہذب انداز سے تنگ آ گئے، اپنی بے اعتدالیوں سے تنگ آ کر اب اسلام کا مطالعہ کرنے لگے. اسلام کا مطالعہ تو کریں، اسلام کیا کہتا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام. تو انہیں سمجھ آیا یہ دین اسلام کے پس پشت آفاقی حقانیت موجود ہے، آفاقی حقانیت موجود ہے، جس سے انسان کے خاندان کا تحفظ ہے، خاندان کے اقدار کا پورا تحفظ ہے، مرد و مستورات کے قوانین بیان کیے گئے ہیں. تب سمجھ آئی جب انہوں نے دیکھا کہ ہماری بیٹی کی عزت محفوظ نہیں، ہماری ماں بہن کی عزت محفوظ نہیں، ہوتا رہا عیش و عشرت سے گزارتے رہے، دنیا سے لذتوں سے فائدہ اٹھاتے رہے. آخر تنگ آ گئے جب نسب نامہ محفوظ نہ رہا، خاندانی اقدار محفوظ نہ رہے، مجبور ہوئے اسلام کے مطالعہ کرنے پر. پھر اسلام کا مطالعہ کیا، پھر ان کو سمجھ آئی واقعی اسلام دین فطرت ہے، یقیناً اسلام دین فطرت ہے. اس کے اندر ہر دور کے لیے اور مرد و مستور کے لیے الگ الگ احکام ہیں، الگ الگ قانون ہیں. عورت کا بھی تحفظ ہے اسلام کے اندر، مرد کا بھی تحفظ ہے اسلام کے اندر. اللہ نے ایک جنس مرد پیدا فرمائی اور ایک جنس عورت پیدا فرمائی، اس کے اندر بھی جذبات رکھے، اس کے اندر بھی جذبات رکھے. اللہ نے فرمایا هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها.
کہ اس کی تسکین کے لیے اور اس کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے، اس کے جذبات شہوانی کو پورا کرنے کے لیے وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا نامہ پارا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا، تاکہ مرد اس بیوی کی طرف سکون حاصل کرے۔ یہ فطرت اسلام ہے، یہ قانون خداوندی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی الہامی کلام ہے۔ خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اسی سے اس کی بیوی پیدا کی، کس لیے لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا۔ اب اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطرت انسانیت بیان فرما دی کہ مرد اور عورت، اس میں مرد کو ضرورت ہے عورت کی کہ اپنے جذبات شہوانی کو پورا کرے، عورت سے پورا کرے، یہ ہے اسلامی فطرت۔ لیکن مغربی معاشرے نے کیا کیا؟ انہوں نے شہوت، یہ جنسی شہوت رانی کو انہوں نے کہا انسانی حقوق ہیں، اور اسی کو مذہب کا درجہ دیا۔ فرائڈ ایک دانشور گزرا ہے امریکی، اس نے کہا یہ انسانی زندگی کا شدید تقاضا ہے کہ انسان اس انداز میں تسکین حاصل کرے۔ اس نے اس بات کو اپنی تعلیمات سے ابھارا، اور سن 1960 میں امریکی دانشوروں نے اسی سن کے پہلے اشرا کو جنسی انقلاب اشرا کہتے تھے۔ جنسی انقلاب اشرا۔ اب وہی قوم، وہ مغربی تہذیب، وہی قوم جو اسلامی فطرت کے مخالف ہے، اسلامی قانون کے مخالف ہے، آج وہ مسلمانوں میں وہ قانون نافذ کرنا چاہتی ہے جو غیر اسلامی ہے، جو غیر فطری ہے، مسلمانوں میں نافذ کرنا چاہتی ہے۔ اور مسلمان بیچارے تو وہ ہیں جن کو اسلام کا پتہ نہیں، اسلام کے قوانین کا پتہ نہیں، اسلام کی فطرت کا پتہ نہیں۔ کتنا مسلمان ہیں؟ ویسے دنیا میں دیکھا جائے 1.5 ارب سے کچھ زیادہ مسلمان، ان میں دیکھو صحیح معنی مسلمان کتنا ہیں۔ ہم مسلمان بحیثیت مسلمان ہونے کے صحیح مسلمان نہیں ہیں جس طرح ہونا چاہیے تھا۔ انہوں نے یہ پیش کر دی، یہ پیش کی، ہمارے مسلمانوں نے قبول کر لیا۔ افسوس ہے ان مسلمانوں پر جنہوں نے اسلام کے خلاف اس تجویز کو پیش کیا۔ افسوس ان مسلمانوں پر۔ لگتا ہے یہ ان کے تربیت یافتہ ہیں، لگتا ہے یہ انہی کی نسل ہیں، لگتا ہے یہ انہی کے یہ پیش قدمی کرنے والے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی مخالفت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو خرید لینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو خرید کرنے کی ایک دعوت ہے، اللہ کے عذاب کے مقابلہ کرنے کی دعوت ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ یہ اسلامی کوئی طریقہ نہیں، فطر اسلام سے ہٹ کر ہے۔ کوئی بھی قانون پیش کرے مسلمانوں کے لیے، چاہے وہ کوئی مغربی تہذیب کا کوئی فرد ہو، تنظیم ہو، یا کسی دوسرے ملک کی کوئی تنظیم اور فرد ہو، مسلمانوں کو یہ بات زیبا نہیں دیتی ہو مسلم کا بیٹا ہو، مسلم کے گھر پیدا ہوا ہو، اور غیر مسلم خلاف شرع قوانین کو منظور کرے اور اس کو منظور کرے، اس کی اجازت دے۔ لگتا ہے کہ اس کے گھر میں اسلام نہیں، اس کی فطرت میں اسلام نہیں، اس کی طینت میں اسلام نہیں۔ اگر یہ مسلمان ہوتے اور اس کو رد کر دیتے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو اس فتنے سے محفوظ رکھے، ہماری نسل کو، ہمارے آنے والے نوجوانوں کو اور ہماری بیٹیوں کی عزت کو اللہ پاک محفوظ فرمائے۔ یاد رکھو، اگر یہ سیاہ قانون آ گیا، بیٹی کی عزت محفوظ نہیں ہوگی، بیٹے کی جان خطرے میں پڑ جائے گی، عزت محفوظ نہیں ہوگی، اور خاندانی اقدار محفوظ نہیں ہوگے، قبائل کا تحفظ نہیں ہوگا۔ کسی کو کیا پتہ ہوگا یہ میری بیٹی ہے یا میرا بیٹا، یہ میری ماں ہے، نانا، دادا، یہ کیا ہے؟
یہ اسلام کے بالکل خلاف ہے، اور جو لوگ اسلام کے خلاف یہ پروپیگنڈا کرنے والے ہیں، تجویزیں پیش کرنے والے، اللہ ان کو اس تجویز میں، اس پروگرام میں ناکام بنائے۔ اللہ قرآن اور سنت کے قانون کی بالادستی فرمائے۔ اللہ ہم مسلمانوں کو اسلامی جذبہ سے نوازے، اور ہم مکمل تہیہ کر لیں کہ ایسے قانون کو، اس تجویز کو ہم اپنے ملک میں لاگو نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ یہ اسلام کے خلاف ہے، قرآن کے خلاف ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ صحیح معنی کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ایک درخواست ہے مسلمانوں کے سامنے، یہ مسجد اور اس کا یہ دعوت و تبلیغ کا جو پروگرام اور اذان کا جو سلسلہ ہے، اس کے لیے یہ لاؤڈ سپیکر، اس کا سیٹ اپ نئے کی ضرورت ہے۔ اوپر 3 ہارن ہیں، 1 یونٹ وہاں استعمال ہو رہا ہے، مشین بھی اس وقت صحیح پوزیشن میں نہیں ہے۔ اس مکمل سیٹ کا خرچہ تقریباً 55,000 ہے۔ اس سلسلے میں جماعتی احباب اور دوست احباب جو ہے نا تعاون کریں، سیٹ صاحب سے اس سلسلے میں تعاون جمع کرائیں، تاکہ اس پروگرام کو، اس سیٹ اپ کو جو ہے نا اچھے انداز میں مرتب کیا جائے، تاکہ دعوت تبلیغ کا پروگرام صحیح انداز میں چل سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔